اس میں بنیادی طور پر تو یہ اس ماہ مقدس کے اندر نیکیوں کا ریٹ اور گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا بخصلۃ من الخیر کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کوئی بھی نیکی کا کام کیا تو گویا اس نے غیر رمضان کے اندر کو فریضہ ادا کیا، ومن ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو جس نے فرض ادا کیا گویا اس نے 70 فرائض ادا کی۔ اصل میں تو یہ نیکیوں کا گریڈ اور نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اس کو ہم نے کاروباری سیزن بنا لیے، کاروباری سیزن نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے، آپ ان کے لیے آسانیاں کریں اور ان کے ساتھ غمخواری کریں، لیکن ہم نے کیا ہے اس کے برعکس مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اسکالر بیٹھے ہیں، ان کے بہت معاشرے کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں کہ کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو وہ اس پر جو ہے چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں اور آف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں رمضان سے پہلے جو کیلا جو ہے وہ 150 روپے کا مل رہا تھا، جیسے رمضان آیا وہ جمپ لگا کے 400 پہ چلا گیا اچانک۔ تو آپ نے اس کو خراب کر دیا اور آپ نے غریب آدمی کے لیے مشکل سے مشکل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تو کسی کو اگر روزہ افطار کراتا ہے اور فرمایا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ عن النار، فرمایا جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کے منہ سے ہم نے غریبوں کے لقمے چھین لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم تو ہر چیز نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، کوئی ایک کھجور کے ٹکڑے سے کروا دے، فرمایا کوئی دودھ کے ایک گھونٹ سے کروا دے، پانی سے کرا دے، اور فرمایا کہ جو کسی کو سیراب کر کے کھلائے گا تو وہ تو میرے حوض کوثر سے جام پیے گا، پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو نیکیوں کا سیزن بناتے، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کاروبار اور دنیا، دیکھیں روزہ رکھ کے انسان جو حلال کاروبار کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھی روزہ رکھ کے اچھا کام کرے گا، تجارت سے منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے تجارت نہیں کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، یبتغون من فضل اللہ، لیکن فرمایا کہ اس طرح کا جو انداز ہے کہ ہم نے آج ہی کمانے ہیں۔ ابھی بھائی یہ کیا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا، بولے ریٹ بڑھا دیا تو کیا ہو گیا، مجھے مجھے عمرے بھی تو جانا ہے، لے کے جانا ہے، مہنگا ہو گیا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، تو ریٹ بڑھاؤں گا تو کروں گا نا۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید مجھے اس عمرے کا ثواب زیادہ ملے گا، یہ مسلمانوں کے ساتھ غمخواری اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ دیکھیں ہم روزہ تو منہ سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بازاروں کے اندر نکلیں تو وہی سارے ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا تم نے منہ میں تو روزہ رکھ لیا، کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن وہ بازار کے اندر جا کے جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے دندے، 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک ساری چیزیں چلا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، فرمایا وہ تم نے نہیں چھوڑا تو کھانا پینا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ رقت پیدا کریں، جو بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تمہارے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس پیدا ہو۔ تو سیزن ہے، لیکن یہ نیکیوں کا سیزن ہے، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، مال بڑھانے کا سیزن نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔